تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 82 and 83 دو آیتیں. آیت نمبر 82 Do they not then consider the Quran carefully؟ تو کیا انہوں نے قرآن کے اوپر تدبر نہیں کیا، تفکر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا اس کے اوپر؟ Had it been from other than Allah، اگر وہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے آ رہا ہوتا، they would surely have found therein contradictions in abundance، تو یقیناً اگر وہ اللہ کی طرف سے نہ آتا تو اس کے اندر بالکل یقین کے ساتھ ہے کہ تم قرآن میں بہت سارے کانٹرڈکشنز پاتے، یعنی کہ مطلب ایک دوسرے کے مطلب جو ادھر ایک بات کی گئی ہے اگلے کے سپارے میں ایک بات کی گئی ہے تو اس میں کافی تم کو فرق دکھے گا، اختلافات ہوں گے، اور وہ بھی پورے قرآن کے اندر بہت سارے ہوں گے، مگر وہ اللہ کی طرف سے ہے. اسی لیے کہیں سے بھی قرآن کھولو، کہیں سے بھی پڑھو، تم کو ایسا نہیں لگے گا کہ تم کوئی بیچ میں سے آگے ہو، یعنی تم کو لگے گا کہ بس تم یہیں سے پڑھ رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ وہ قرآن اپنی کسی بھی بات کو کانٹراڈکٹ نہیں کرتا. آیت نمبر 83 When there comes to them some matter touching public safety or fear، تو جب ان کے پاس آتی ہے کوئی خبر، کوئی معاملہ جس کا مطلب پبلک یعنی کہ مطلب جو عام لوگ ہیں ان سے اس کا واسطہ ہے، یا تو ان کی اس کے اندر امن و امان کی بات ہے اور یا خوف کی بات ہے، they make it known among the people، تو ایسی خبر جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے اندر عام نہیں کرنا چاہیے یا لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے، جو کہ وہ لوگ اس کا یہی الٹ کرتے تھے کہ جا کے لوگوں کو بتاتے تھے. If only they had referred it to the messenger or to those charged with authority among them، لیکن اگر انہوں نے جا کے کسی کو نہ بتا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوتا، اور یا پھر جس کو بھی مطلب وہ اتھارٹی دی ہوئی ہے جو اس پوزیشن کے اوپر مطلب قائم ہے ان کو جا کے بتانا ہے. The proper investigators would have understood it from them directly، تو پھر اس کی صحیح طریقے سے تحقیقات کی جاتی اور اس کو صحیح طور پہ سمجھا جاتا، اور وہ بھی ڈائریکٹ ان لوگوں سے جو کہ مطلب جو اصلی اس کے سورس ہیں ان سے. ادھر ادھر سے پتہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو اس کا ڈائریکٹ سورس ہے وہیں سے پتہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ صحیح خبر معلوم پڑے. Had it not been for the grace and mercy of Allah upon you، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کا رحم نہ ہوتا، you would have followed شیطان except a few of you، تو تم تو شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے، اس کو فالو کر رہے ہوتے، اس کی اتباع کر رہے ہوتے، سوائے ان کے جو تھوڑے بہت تم میں سے جو تھوڑے بہت ہے جو مطلب صحیح ہے جو نہیں جاتے. The Quran is true، قرآن بالکل سچ ہے، حق ہے. افلا يتدبرون القرآن، اللہ says do they not then consider the Quran carefully، تو کیا وہ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے دھیان سے؟ اللہ commands them to contemplate about the Quran، اللہ حکم کر رہا ہے یہاں کہ قرآن کے اندر تدبر کرو، غور و فکر کرو. And forbids them from ignoring it، اور اللہ اس سے منع کر رہا ہے کہ تم اس کی مطلب کوئی بھی چیز کو یعنی ایسے ہی اگنور کرتے ہوئے یعنی نہ سنو یا مطلب اس کو دھیان نہ دو، اس کے اوپر اس طرح مت کرو. اور ignoring its wise meanings and eloquent words، یا اس کے بہت ہی حکیمانہ معنی جو ہے تم اس کو ہی مطلب لاپرواہی برت رہے ہو وہاں اور نہیں دھیان دے رہے ہو، بے پرواہی کر رہے ہو. اور یا اللہ کے جو کلام کے الفاظ ہیں
جو اتنے یعنی مطلب اس کے اندر بہت ہی خوبصورتی ہے، تو اس کی جو وہ ادائیگی اس پر بھی غور نہیں کر رہے ہو. Allah states that there are no inconsistencies, contradictions, conflicting statements, or discrepancies in the Quran, because it is a revelation from the Most Wise, worthy of all praise. اللہ اپنی آیت میں بتلا رہا ہے کہ قرآن کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ جیسے کہ نہیں وہ بدلتی فلکچویٹ ہوتی ہوئی، تو ایسی یعنی جیسے بولتے ہیں نا مطابقت، ایسی کوئی بھی بات نہیں. اور ایک دوسرے کے خلاف جائے وہ بھی نہیں ہے، پھر ایک دوسرے کی حجت بنے وہ بھی نہیں ہے، اور اختلافات بھی نہیں ہیں اندر قرآن میں، کیونکہ وہ ایک وحی ہے جو کہ آئی ہے اس کے پاس سے، جو بہت ہی حکیم ہے، بہت ہی وائز، موسٹ وائز، اور وردی آف آل پریز، یعنی وہ تمام تعریف اسی کی ہے، یعنی کہ الحمدللہ، تمام تعریف، تمام مطلب ثنا اس اللہ کی ہی ہے جس نے یہ کلام بھیجا. Therefore the Quran is the truth coming from the truth, اللہ. اس لیے قرآن جو ہے وہ حق ہے، اور وہ حق جو ہے وہ آ رہا ہے اس حق کے پاس سے جو کہ اللہ ہے. This is why Allah said in another ayah، اللہ نے ایک اور آیت میں کہا جو کہ سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24، سورہ 47 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، do they not then think deeply in the Quran، تو کیا یہ دھیان سے گہرائی کے ساتھ نہیں سوچتے قرآن کے اوپر، اور are their hearts locked up from understanding it، اور یا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے کیا کہ سمجھ نہیں سک رہے اس کو. اللہ then said وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، had it been from other than Allah، اگر اللہ کو چھوڑ کر وہ کسی اور سے آ رہا ہوتا، meaning had it been fraudulent and made up as the ignorant idolaters and hypocrites assert in their hearts، جیسے کہ جو بھی بت پرست لوگ ہیں، مشرکین اور مسلمان کا لیبل لگائے ہوئے ہی منافقین، وہ منافق لوگ اور وہ مشرک لوگ، انہوں نے اپنے دلوں کے اندر اس چیز کو بالکل سمجھ لیا ہے، سوچ لیا ہے کہ یہ ایک فراڈیولنٹ ہے، یا اس کو مطلب ایک زبردستی کا یعنی بنایا ہوا ہے، جیسے کہ بنایا ہوا ہے، جیسے کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے بول کر، یعنی وہ جھوٹ ہے جیسے. لا وجدوا فیہ اختلافا، they would surely have found therein contradictions، تو وہ اس کے اندر بہت سارے اختلافات پاتے. اختلافات یعنی کہ ڈسکرپنسیز اینڈ انکنسسٹنسیز، وہ سب سیم ملتا جلتا ہی میننگ ہے سب کا، کہ یعنی کہ مطلب جو فلکچویٹ کرے یا پھر اس کے اندر مطلب اختلافات ہو، فرق ہو، ایسی سب چیزیں اندر ہو. تو یہ چیز کے لیے بولا گیا کہ مطلب یہ سبھی باتیں آتی اندر، کہ اگر ایسا ہوتا تو اس میں اتنا سارا تم کو فرق دکھائی دیتا، اختلافات دکھائی دیتے، کثیرن ان ابنڈنس، بہت سارے، ایک دو نہیں، بہت سارے، پورے قرآن میں بہت سارے ملتے ایسے. However, this Quran is free of shortcomings، اس کے اندر کوئی کمیاں نہیں ہیں قرآن کے اندر، and therefore it is from Allah، اسی لیے یہ اللہ کے پاس سے، کیونکہ اللہ کے پاس سے ہے اسی لیے تو اس کے اندر کہیں کوئی غلطی، کوئی مطلب کوئی بات یا کوئی ایسا کہ کہیں ایک جگہ پہ ایک بات بولی گئی ہے اور دوسری جگہ پہ وہ بات جو ہے تبدیل ہو گئی، ایسا نہیں ہے.
Similarly, Allah describes those who are firmly grounded in knowledge. اور اللہ یہاں پر ان کے بھی بارے میں بتا رہا ہے جو علم کے اندر بہت ہی مضبوطی کے ساتھ مطلب ہے. تو وہ ہے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 7. آمنا بہ کل من عند ربنا. وی بلیو ان اٹ. کہ وہ جو نالج کے اندر بہت فرم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے. آل آف اٹ از فرام آور لارڈ. پورا کے پورا قرآن جو ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے. میننگ اس کا مطلب یہ ہے دا محکم سیکشنز یعنی انٹائرلی کلیئر سیکشنز. قرآن کے اندر جو محکم حصے ہیں اس میں بات بہت ہی صاف طور پہ بتائی گئی ہے. لیکن قرآن میں کچھ وہ بھی حصے ہیں دا متشابہات جو ہیں وہ سیکشن ناٹ انٹائرلی کلیئر جس کے اندر ایک دم کلیئر بات نہیں آتی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی دھیان دینا پڑتا ہے اور اس کے اندر بلکہ زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. متشابہ جو ہے اس میں زیادہ مت جاؤ کیونکہ محکم پارٹ جو ہے وہ تو بہت کلیئر ہے نا. اس کو پڑھو اس کو سمجھو اس کے عمل کرو. تو یہاں پر کہا گیا کہ the متشابہ sections not entirely clear of the Quran are all true. مگر جو متشابہ ہے یعنی جس کے اوپر یعنی کہ مطلب کلیئر بات نہیں ہے لیکن ہے تو وہ بھی صحیح حق ہے وہ بھی. So they understand the not entirely clear from the clear. تو وہ لوگ جن کو صحیح ہدایت چاہیے اور وہ علم کے اندر بھی مطلب بہت ہی راسخ ہے یعنی کہ مطلب بہت ہی ان کا علم جو ہے وہ بہت مضبوط ہے وہ یعنی ڈیپلی گراؤنڈڈ. تو وہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جو بہت ہی محکم یعنی کہ جو انٹائرلی کلیئر آیتیں ہیں اس میں سے وہ جو نہیں کلیئر ہے تو اس کو اس میں وہ جو کلیئر آیت ہے وہاں سے سمجھتے ہیں وہ اس کو اور اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو منافق ہیں جن کے دلوں کے اندر روگ ہے وہ کیا کرتے ہیں. As for those in whose heart is the disease of hypocrisy, they understand the muhkam from the mutashabih. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو کلیئر نہیں نا متشابہ ہے نا جو آیتیں ان میں سے وہ کلیئر آیت جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ متشابہ میں سے جو ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہاں سے محکم آیت کو سمجھ رہے ہیں. Thus only gaining misguidance. تو وہ گمراہی حاصل کر رہے ہیں کیونکہ زبردستی اس پہ ہی لگے ہوئے. نہیں اس کے اندر یہ ضرور اللہ یہ کہہ رہا ہے اس میں نہیں بھی اس کا مطلب یہ ہوئے گا. تو جو کلیئر ہے اس کو دیکھو نا. اللہ praised those who have knowledge and criticized the wicked. اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو صحیح معنوں میں علم رکھتے ہیں اور ان لوگوں کی اللہ نے برائی کی ہے جو وکڈ ہے بدکار ہیں برے ہیں. Imam Ahmad recorded that Amr bin Shu'aib said that his father said that his grandfather said. یعنی ان کے بھی گرینڈ فادر نے کہا I and my brother were present in a gathering. کہ میں اور میرا بھائی ایک محفل میں موجود تھے which is more precious to me than red camels. ریڈ کیملز یعنی کہ بہت بڑی دولت مانی جاتی ہے. عربی مطلب جو ملک ہے اس میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ محفل ہمیں بہت زیادہ ہمارے نظر میں اس کی ویلیو ہے بہت پریشیس ہے انمول ہے. تو وہ محفل ان کے لیے زیادہ انمول تھی بجائے کہ دولت اتنی بڑی کہ اونٹوں کی ایک بہت بڑی یعنی مطلب اتنا بڑا یعنی کہ مطلب ایک جمگٹا ہو بہت بڑا یعنی وہ دولت ہے نا مطلب ریگستان کی.
My brother and I came and found that some of the leaders of the companions of the Messenger of Allah were sitting close to a door of his. मैं और मेरा भाई हम वहां पर आए और हमने देखा कि कुछ लीडर्स हैं जो कि मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हैं, और वो मतलब वहां पर बैठे हैं उस दरवाजे के पास बहुत करीब. We did not like the idea of being separate from them. तो हमको ये अच्छा नहीं लगा कि हम उनसे अलग बैठें. So we sat near the room. तो हम भी उनके उस रूम के करीब जाके बैठ गए. They then mentioned an ayah, और वहां पर उन्होंने एक आयत का जिक्र किया, and began disputing until they raised their voices. और उस आयत को लेकर वो आपस में बहसम बहसी करने लगे कि बाद में उनकी आवाजें बुलंद होने लगी. The messenger of Allah was so angry that when he went out his face was red. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत ही गुस्से में आ गए. जब वो बाहर निकले वहां से तो उनका चेहरा लाल था. He threw sand on them. तो उन्होंने रेत उठा के फेंकी उनपे. And said to them, और उनसे कहा, महलन या कौमी बेहाजा उहलिकतिल उममु मिन क़ब्लिकुम बिख्तिलाफिहिम अला अंबियाइहिम व ज़रबिहिमिल कुतुबा बाज़हा बिबाज़िन इन्नल कुरआन लम यंजिल युकज़्ज़िबु बाज़ुहु बाज़ा इन्नमा युसद्दिक़ु बाज़ुहु बाज़न फमा अरफ्तुम मिन्हु फ़अमलू बिही वमा जहिलतुम मिन्हु फरुद्दुहु इला आलिमिही. इसका मतलब है इस हदीस का, Behold, खबरदार हो जाओ, O people, ऐ लोगों, this is how the nations before you were destroyed. तुमसे पहले की जो कौमें थी वो इसी वजह से बर्बाद यानी हलाक हो गई. Because of their disputing with their prophets, क्योंकि वो अपने नबी रसूल से बहसम बहसी कर रहे थे. And they are contradicting parts of the books with other parts. और उनके जो भी मतलब किताब जो उनके पास है और उसके कुछ हिस्से जो वो दूसरे हिस्सों से मतलब मुख्तलिफ है यानी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, उसको लेकर बहस कर रहे हैं. द कुरान डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ. लेकिन कुरान अपनी किसी भी चीज को, किसी भी आयत को कहीं भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता. रादर इट टेस्टिफाइज, बल्कि वो उसकी गवाही देता है टू द ट्रूथ ऑफ इटसेल्फ, कि वो बिल्कुल हक है, सच है. देयरफॉर व्हाटएवर ऑफ इट यू हैव नॉलेज इन, तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है इल्म उसमें से, देन इम्प्लीमेंट इट. जो भी इल्म तुम्हारे पास है उसमें से, कुरान में से, तो फिर उसको अपनी जिंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करो. यानी कि डे टू डे लाइफ के अंदर, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर वो चीजें जो कुरान के अंदर है उसको अपनी जिंदगी में लागू करो, यानी उसको फॉलो करो. एंड वॉट एवर यू डू नॉट नो ऑफ इट, और उसके बारे में जो तुम नहीं जानते, देन रिफर इट टू दोज हु हैव नॉलेज इन इट. तो जाओ उनके पास जिनके पास इल्म है, उनसे जाके पता करो. उन लोगों से जाके मत पता करो या खुद ही मत बहसम बहसी करो, झगड़े फसाद मत करो, बल्कि जो आलिम है, उलमा है, उनके पास जाके उसके बारे में पता करो. ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है. Ahmad recorded that Abdullah bin Amr said, radiyallahu anhu, I went to the messenger of Allah one day. एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया. When we were sitting, हम बैठे हुए थे. Two men disputed about an ayah. दो शख्स आपस में झगड़ रहे थे एक आयत को लेके. And their voices became loud. उनकी आवाजें बुलंद होती चली गई. बहस बहस करते हुए आवाज बुलंद हो जाती ना.
The Prophet said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما حلقت الامم قبلکم باختلافہم فی الکتاب. Verily the nations before you were destroyed because of their disagreements over the book. یقیناً قومیں تم سے پہلے جو تھیں وہ برباد ہو گئی, مطلب ان کی ہلاکت ہو گئی کہ وہ جو کتاب میں سے آپس میں جو ایک دوسرے کے مطلب مخالفت کرتے ہیں, بحثم بحثی کرتے ہیں آپس میں, جیسے قرآن کے اندر سے بھی بحثم بحثی اگر کر رہے ہیں کوئی, تو وہ قومیں جو ہے وہ مطلب ہلاک ہو گئی اس وجہ سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مسلم اینڈ النسائی ریکارڈڈ دس حدیث, اور یہ حدیث جو ہے یہ مسلم اور النسائی دونوں نے اپنے اس کتاب میں مطلب اس کو درج کیا ہے. دا پروہیبیشن آف ڈسکلوزنگ unreliable and uninvestigated news, اس کے اوپر سختی سے منع کیا گیا ہے کہ جس پر تمہیں یقین نہ ہو, یعنی بے بھروسے والی بات, اور وہ جس کے اوپر کوئی تحقیقات نہ کی گئی ہو, ایسی خبر کو لوگوں میں پھیلانا, عام کرنا, اس کو اوپن کرنا, اس چیز کو فاش کرنا منع کیا گیا. اللہ said, اللہ نے کہا, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. When there comes to them some matter touching public safety or fear, they make it known among the people. تو جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے جس میں عام جو پبلک ہے ان کے لیے کوئی سیفٹی یا امن و امان یا ان کی خوف کی کوئی بات ہے, وہ اس کو عام کر دیتے ہیں, لوگوں میں فاش کر دیتے ہیں. کتنے لوگوں کو تو بہت مزہ آتی, لذت آتی اس میں کہ لوگوں میں ایسی سب افواہ پھیلاؤ, لوگوں کے اندر ڈر اور دہشت پھیلاؤ اور اس کا مزہ لو. Chastising those who indulge in things before being sure of their truth. جس بات کا پورا یقین نہ ہو کہ وہ سچی بات ہے یا نہیں, اس کے اندر مت جاؤ. ان لوگوں کو مطلب اللہ جو ہے وہ ان کو ایک طرح سے بہت ہی لتاڑ رہا ہے. Disclosing them, یعنی ان کو فاش کرتے ہیں تم. Making them known, لوگوں میں اس کو عام کرتے ہو تاکہ لوگ جانیں. And spreading their news, اور اس خبر کو پھیلاتے ہو. Even though such news might not be true at all, جبکہ ایسی کوئی بھی خبر کبھی یہ ہوتا ہے کہ سچی بھی نہیں ہوتی, تو بھی لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں. یہ منافقت ہے. In the introduction of his Sahih, امام مسلم ریکارڈڈ, امام مسلم جو ہے انہوں نے اپنے صحیح کے اندر انٹروڈکشن کے اندر جو شروعات میں انہوں نے ریکارڈ کیا ہے that ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ said that the prophet said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع. اس حدیث کا مطلب ہے narrating everything one hears, یعنی ہر وہ بات جو بندہ کانوں سے سنا اور اس کو فوراً آگے پھیلا دیا یا بتایا. تو اگر جو بھی یہ حرکت کرے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے, is sufficient to make a person a liar, تو یہ کافی ہے کہ وہ بندے کو جھوٹا بنانے کے لیے وہ کافی ہے, کیونکہ وہ ہر بات جو سنتا ہے اس کو آگے پہنچاتا ہے. تو وہ اس بندے کو جھوٹا بنانے کے لیے کافی, کیونکہ سوچو جو بھی بات اس نے سنا اور آگے پہنچایا, اور اگر وہ خبر سچی نہیں ہے, جھوٹی ہے, تو ہو گیا نا, وہ بندہ جھوٹا ہی ہوا. اس کے لائر ہونے کا وہ ثبوت مل جاتا ہے کہ دیکھو یہ کتنا جھوٹ بول رہا تھا, اسی نے تو بولا تھا, یہ خبر اس نے پھیلائی تھی. دس از دا سیم نریشن کلیکٹڈ بائی ابو داؤد ان سیکشن آف آداب, یعنی کہ مینرز ان ہز سنن,
یعنی جو سیکشن آف آداب جو تھا اس میں یہی چیز انہوں نے بھی کلیکٹ کیا ابو داؤد نے. ان دا ٹو صحیح، اور دونوں صحیح میں یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم، it is recorded that Al-Mughira bin Shu'ba said that the messenger of Allah prohibited کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس چیز کے لیے. It was said یعنی اگر ایسا بولا جاتا نا کہ it was said اور ایسا کہا گیا and so said، ارے وہ فلاں نے نا ایسا بولا، تو یہ جو بولتے نا یہی مت بولو کہ ایسا بولا گیا تھا، ایسا بولا گیا تھا، اور یا تو پھر so said، تو اٹ واز سیڈ اینڈ سو سیڈ مت بولا کرو کہ اس نے فلانے نے ایسا بولا، وہ فلانے نے ایسا بولا. دس حدیث ریفرز ٹو دوز ہو آفن کنوے دا اسپیچ دیٹ پیپل اٹر وداؤٹ انویسٹیگیٹنگ دا ریلائبلٹی اینڈ ٹروتھ آف واٹ ہی از ڈسکلوزنگ. یہ حدیث جو ہے اس بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس چیز کے لیے منع کیا کہ ارے وہ ایسا بولا گیا تھا، ارے وہ فلاں نے ایسا بولا. اس لیے کہ اکثر جو ایسی باتیں ہوتی ہے جو لوگ جو کہتے ہیں جس کے اوپر تحقیقات نہیں ہوئی ہے، تو اس خبر کی ریلائبلٹی جو ہے وہ مطلب تمہیں نہیں معلوم وہ کتنی سچی کتنی جھوٹی ہے، تو ایسی خبر کو مت بولا کرو. دا صحیح آلسو ریکارڈز، اور صحیح میں مطلب یہ بھی ہے من حدث بحدیث وهو يرى انه كاذب فهو احد الكاذبين. whoever narrates a hadith، جو بھی حدیث مطلب بتلا رہا ہوتا ہے بول رہا ہوتا ہے while knowing it is false، جبکہ اسے پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یعنی جھوٹی بات کو تم حدیث بنا کے بولتے ہو، then he is one of the two liars، تو وہ دو میں سے ایک جو ہے یعنی وہ دو میں کا ایک جھوٹا ہے. who invents، جو کہ ایک خبر کو بناتا ہے باقاعدہ، یعنی جھوٹی خبر کو بنایا ہے اس نے باقاعدہ انوینٹ کیا ہے. and who spreads the lie، اور ایک وہ ہے جو جھوٹ کو آگے پھیلاتا ہے. تو ایک یا تو تم نے وہ جھوٹ کو بنانے والوں میں سے تم ہو اور یا تو پھیلانے والوں میں سے تم ہو، پر دونوں ہی جھوٹے ہیں نا، تو دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہو تم. We should mention here the hadith of Umar bin al-Khattab رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، collected in the two صحیح، اور یہ دونوں ہی صحیح میں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں. حضرت عمر سے جو آ رہی ہے حدیث، when Umar رضی اللہ عنہ was informed that the messenger of Allah divorced his wives، جب حضرت عمر کے پاس یہ خبر آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا، he came from his house، وہ اپنے گھر سے آئے تھے، entered the masjid، مسجد میں داخل ہوئے، and found the people talking about this news، اور انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر لوگ اس خبر کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. he could not wait، وہ وہاں ٹھہر نہیں سکے، تو وہ ٹھہر نہیں سکے، he could not wait and went to the prophet، اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ڈائریکٹ. دیکھو وہ سورس ہے نا، ڈائریکٹ سورس کے پاس گئے نا، ادھر ادھر سے پتہ نہیں کیے لوگوں سے اچھا کیا تم کیا بول رہے تم کیا بول رہے، نہیں، وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ٹو آسک ہم اباؤٹ واٹ ہیڈ ٹرولی ہیپنڈ، کہ حقیقت میں کیا ہوا ہے. آسکنگ ہم ہی سیڈ، یعنی انہوں نے کہا ہیو یو ڈیورس یور وائفز، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے. دا پروفیٹ سیڈ نو، مل گئی نا ریئل خبر، نہیں بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عمر said I said اللہ اکبر، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر and mentioned the rest of the hadith، اور اس کے آگے پھر جو پوری حدیث ہے. تو سوچو کہ وہ ڈائریکٹ کہاں گئے، جو سورس ہے ادھر جا کے پتا کیے. In the narration that Muslim collected، عمر said رضی اللہ عنہ I asked have you divorced them، میں نے پوچھا کیا آپ نے طلاق دیا ہے. He said no، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. So I stood by the door of the masjid، تو میں جا کے مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوا and shouted with the loudest voice، اور میں نے زور سے بلند آواز میں چلا کر کہا the messenger of Allah did not divorce his wives، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیا ہے، تاکہ لوگ سب سنیں اور جو بکواس کر رہے ہیں بیٹھ کے یا جو بھی بولے جا رہے ہیں وہ رک جائیں.
Then this ayah was revealed. پھر یہ آیت نازل ہوئی. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. When there comes to them some matter touching public safety or fear, they make it known among the people. کہ جب بھی ان کے پاس کوئی ایسی خبر آتی ہے جس کا یعنی کہ مطلب لوگوں سے واسطہ ہے کہ ان کے امن یا ان کے خوف کا، تو وہ لوگوں میں اس کو فاش کر دیتے ہیں. If only they had referred it to the messenger. کاش کہ وہ جا کے میسنجر یا رسول جو ہیں ان کو بتائیں، اور ٹو دوز چارجڈ ود اتھارٹی امنگ دیم، یا ان میں سے جن کو اتھارٹی دی ہوئی ہے یا جو بھی کوئی ایک مقام پہ ہیں پوزیشن پہ، ان کو جا کے بتائیں. The proper investigators would have understood it from them directly. تو جو صحیح اس کی مطلب جو تحقیقات کرنے والے ہیں وہ صحیح جگہ سے اور ڈائریکٹلی وہاں سے پتا کرتے. So I properly investigated that matter. تو انہوں نے کہا مطلب حضرت عمر نے کہ میں نے پھر صحیح طریقے سے اس کی معاملے کی تحقیقات کی. This ayah refers to proper investigation. تو یہ آیا جو ہے یہ آیت یہ ہے اس وجہ سے ہے، اس لیے ہے کہ صحیح تحقیقات کرو. ادھر ادھر سے تحقیقات کرنے کا مطلب نہیں ہے، جو جہاں سے وہ بات جس کے تعلق سے آ رہی ہے وہیں سے پتا کرو. اور ایکسٹریکشن آف میٹرز فرام دیئر پراپر ریسورسز، تو جو بھی اس کی صحیح ذرائع ہیں وہاں سے صحیح معلومات کرو. اللہ اسٹیٹمنٹ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ had it not been for the grace and mercy of Allah upon you، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کا رحم تم پر نہ ہوتا لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، you would have followed شیطان except a few of you. تو تم تو سب شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے سوائے تھوڑے بہت تم میں سے. علی بن ابی طلحہ reported from ابن عباس refers to the believers. تو انہوں نے کہا کہ یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو مومن ہیں یعنی وہ بھی مطلب آ جاتے شیطان کی اتباع کرنے میں، اور تھوڑے ہی ہوتے جو نہیں مطلب بچے ہوئے ہوتے. تو ہم کو اس آیت سے یہ بتایا گیا کہ ہم کو ہمیشہ افواہ پر سنی سنائی باتوں پہ فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحیح جو اس کے سورس ہے وہاں سے پتا کرنا چاہیے، صحیح ذرائعوں سے معلوم کرنا چاہیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.